الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، وہی کائنات کو چلانے والا، اپنی نعمتیں اپنے فضل سے عطا فرمانے والا، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، وہی عبادت، سجدے اور پوجا کی لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع روز جزا، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اور آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، آپ کی ازواج مطہرات، اجداد پاک، اولاد اطہار کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام عالی مرتبت برادران طریقت و برادران اسلام، میں نے سورہ البقرہ سے آیت نمبر 58 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ فرمایا پھر اس میں جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور پھر اس میں سے جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیا کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ برادران اسلام، اللہ پاک اس آیا کریمہ میں ایک بستی کا ذکر فرماتا ہے، اور اس میں حکم دیتا ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور نہ صرف داخل ہو جاؤ بلکہ سجدًا وقولوا حطۃ نغفر لکم، اس کا ادب کرتے ہوئے اس جگہ پہ، اس بستی کے دروازے میں داخل ہو جب تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیت المقدس سرزمین شام ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگ گئے، اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگ گئے۔ اب زمین تو ساری اللہ کی ہے، مشرقین و مغربین اس کا ہے، زمین و آسمان کا مالک بھی وہ ہے، زمین و آسمان کا خالق بھی وہ ہے، ہر چیز اسی نے بنائی ہے، ہر چیز کا وہی بنانے والا ہے۔
لیکن اس کی زمین میں، اس کی بنائی ہوئی تخلیق میں، جگہوں میں کچھ ایسے مقام ہیں جو مقام دوسرے مقاموں سے ممتاز ہیں، دوسری جگہوں سے عزت والے ہیں، دوسرے جو مقام ہیں ان سے زیادہ برکت والے ہیں۔ اور حالانکہ بندہ کہے جی ساری زمین اللہ کی ہے تو پھر اس میں برکتوں والی کیا بات ہے؟ زمین ساری اللہ کی ہے، مگر کچھ مقام پہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ میں بھی آیا، جہاں پہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فرمایا رب ذوالجلال نے یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ نے سیر کروائی ہے نا، بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھ دی۔ اب جگہیں تو ساری اللہ کی، لیکن اس مقام کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کے مزارات ہیں، ان کے مقام ہیں، ان کے ٹہرنے کی جگہیں ہیں، وہ یہاں رکے رہے یا یہاں مقیم ہو گئے تو ان کے نسبت سے اللہ نے وہ جگہ کو برکت والا بنا دیا۔ تو بعض احباب یہ کہتے ہیں جی مجھے کیا ضرورت ہے جی فلاں مسجد میں جانے کی، فلاں جگہ پہ جانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مسجدیں سارے اللہ کا گھر ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ تمام مساجد جو اللہ کے لیے بنائی گئی، جو اللہ کے بندوں کے لیے بنائی گئی، وہ تمام کی تمام اللہ کے گھر ہی ہیں، اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں۔ مگر یاد رکھنا مسجد فیصل بھی ہے، مسجد بادشاہی بھی ہے، مسجد الفاروق بھی ہے، مسجد کوئی غوثیہ بھی ہے، کوئی مسجد محمدی بھی ہوگی، لیکن یاد رکھیں مسجد نبوی کا وہ مقام ہے جو ان میں سے ایسا ممتاز ہے کہ تمام مسجدوں کی برکتیں مصطفیٰ کی مسجد کے صدقے۔ اسی طرح مسجد حرام ہے جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، جہاں پہ بیت اللہ ہے، اس کا مقام اور اس کے مقام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسا فرق ہے کہ جو دیکھنے میں تو نظر نہیں آتا، بھئی مسجد یہ بھی اللہ کا گھر، مسجد حرام بھی اللہ کا گھر، لیکن فرق یہ ہے وہاں اللہ کی خاص رحمتیں ہیں۔ یہاں معاذ اللہ کعبہ بنا لیا جائے تو حج نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ ہے جہاں پہ اللہ نے اپنا گھر بنوایا ہے، اور بنوایا بھی بعض روایت میں فرشتوں سے، بعض میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر یہ جو موجودہ صورت میں ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے نے بنایا۔ پھر میرے نبی کے دور میں بعد میں بھی اس میں تزئین و آرائش اور کچھ چیزیں بنتی رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مسجد حرام کا جو مقام ہے وہ کسی اور مسجد کا نہیں ہے۔ اور پھر مسجد نبوی شریف، سبحان اللہ، یہاں بیت اللہ ہے، وہاں حبیب اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ تو مکی سے مکان سے مکی کا مقام زیادہ ہے، اور بیت اللہ شریف تو ویسے بھی عام جو مومن ہے اس کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اور میں اس میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ لوگ مسلمانوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن مسجد بیت اللہ کی بڑی قدر، یقیناً بڑی قدر ہے بیت اللہ کی، لیکن یاد رکھنا کہ شریعت کی روح سے عام مومن کی جو عزت ہے وہ بیت اللہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ ہم مومن کی عزت نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو بیت اللہ کے طواف سے پہلے اپنے بھائی مسلمان اور مومن کی عزت کیا کرتے، اس کا جو مقام ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ تو برادران اسلام، اس لیے بیت اللہ شریف بھی مسجد ہے، مسجد نبوی بھی مسجد ہے، مگر ان کا مقام ساری مساجد سے افضل والا ہے۔ کیوں؟ وہاں بیت اللہ ہے، یہاں حبیب اللہ ہے، یہاں نبی کے قدم ہیں۔ جہاں پہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قدم لگ جائیں وہ جگہیں برکتیں والی، وہ مقام برکتوں والا، وہ ایسی چیز، ایسی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں اللہ کے برگزیدہ بندے۔ سرزمین شام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اور میں پیارے کلیم جب یہاں تم داخل ہونے لگے ہو تو فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اپنی نالائن کو اتار ڈالیں، اپنے جوتے مبارک اتاریں۔ مولا کیوں؟ بھئی یہ بھی زمین وہ بھی زمین۔ فرمایا انک بالواد المقدس طویٰ، یہ وادیوں میں سے بھی پاک وادی ہے، کیونکہ یہاں پاک رہتے ہیں، یہاں انبیاء کے مزارات ہیں۔
یہاں کے خدا کے نیک بندوں کے مزار ہیں. تو بسامین ذی وقار ہمیں قرآن سے سمجھ یہ آئی جہاں پہ اللہ کے بندے ہوں یا اللہ کے بندوں کے مزارات ہوں وہ جگہیں بھی برکتوں والی ہیں جن کی نسبت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہم لاہور جاتے ہیں تو اگر کوشش کر کے ہم کہتے ہیں جی جمعہ ہم نے داتا لجویری کی بارگاہ میں پڑھنا ہے. مسجدیں تو ساری ہیں مگر وہ مسجد ہے جہاں پہ اللہ کے ولی کے قدم لگے, جہاں ان کا مزار ہے. حافظ آباد میں لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے شاہ جی کی مسجد میں آنا ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ سید زادہ جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام دیتا ہے. لوگ یہاں مسجد اس نیت سے آتے ہیں. تو مسجد کی نیت, بعض کہتے ہیں جی مسجد کی نیت کرنا جائز ہے لیکن بندے کی نیت کرنا جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا جب ہم جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں تو مسجد کی نیت ہم بعد میں کرتے ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری کی پہلے کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک تو نبی کے ارادے سے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اور قرآن بھی اس پہ گواہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. تو ان گلیوں کا, ان رستوں کا, ان مقاموں کا, ان جگہوں کا, ان مسجدوں کا تمام مساجد سے مقام اعلیٰ ہے جہاں پہ خدا کے بندوں کے قدم لگے, جہاں ان کے مزارات ہیں. اور ان مزارات میں سب سے افضل و اعلیٰ جو ذات میں بھی اعلیٰ, جو صفات میں بھی اعلیٰ اللہ نے بنایا, جو ہر لحاظ سے, ہر جہت سے, ہر پہلو سے اعلیٰ ہے, وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, وہ میرے مصطفیٰ کا گھر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, جہاں پہ ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. رحمتوں کا نزول بڑھتا چلا جاتا ہے, کرم ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ مدینہ طیبہ کہ عجب دل کشا ہے مدینے کی گلیاں, مل کے میرے ساتھ کہیں عجب دل کشا ہے مدینے کی گلیاں, عجب دل کشا ہے. نہیں سارے مل کے میرے ساتھ کہ اللہ کرے ہم بھی بار بار مدینے جاتے رہیں, نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں, مسجد نبی میں ڈیرے لگتے رہیں, کبھی بیت اللہ کا طواف ہو, کبھی مصطفیٰ کے در کی حاضری ہو. عجب دل کشا ہے. نہیں ابھی بھی نہیں بولے کوئی بات نہیں, روزہ سب نے الحمدللہ رکھا, اونچا بولیے روزہ بلکہ اور برکتوں والا بن جائے گا. عجب دل کشا ہے مدینے کی گلیاں, معطر ہے یوں جیسے پھولوں کی کلیاں, معطر ہے یوں جیسے پھولوں کی. عجب دل کشا ہے مدینے کی گلیاں, معطر ہے یوں جیسے پھولوں کی کلیاں, معطر ہے یوں جیسے وہ گلیاں جہاں پہ فلک سر جھکائے, وہ گلیاں جہاں پہ فلک سر جھکائے, وہ عشاق کے دل میں یوں سمائے, وہ عشاق کے دل میں یوں جو سمائے. وہ گلیاں کے جن کی ہے پیاری ادائیں, وہ گلیاں کے جن کی ہے پیاری ادائیں, کسی کو ہنسائے کسی کو رلائے, کسی کو
کوئی مدینے جاتا ہے اس بات پہ نازاں ہے میں نبی کی بارگاہ میں گیا، مجھے نبی کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا، وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے، اپنی قسمت پہ جو ہے فخر کرتا ہے۔ ارے امتی تیرے لیے اس سے زیادہ فخر کیا ہوگا کہ تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس بات پہ مسکراتا ہے، اس بات پہ اس کی ہنسی نکلتی ہے، اس بات پہ وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسری طرف جب وہ نکلنے لگتا ہے مدینے کی جدائی مار جاتی ہے۔ کسی کو ہنسائیں کسی کو رلائیں، کسی کو ہنسائیں وہ گلیاں کے جن کی ہے پیاری ادائیں، وہ گلیاں کے جن کی ہے پیاری ادائیں، کسی کو ہنسائیں کسی کو رلائیں، کسی کو ہنسائیں کسی کو رلائیں، معطر ہے یوں جیسے پھولوں کی کلیاں، عجب دل کشا ہے مدینے کی گلیاں، عجب دل کشا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار عرض کر رہا ہوں، کچھ مقام ایسے جیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی، قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے پیارے کلیم یہ مقام بڑا برکتوں والا، یہ پاک وادی ہے، یہ مقدس وادی ہے، اپنی نالین اتاریں۔ یہی اس کا پتہ یہ چلا کچھ جگہیں کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ والوں کی نسبتیں ہو جائیں وہ جگہ برکتوں والی بن جاتی ہے۔ تو کچھ مقام کچھ جگہیں ایسی ہیں کیوں برکتیں والی کہ وہاں پہ اللہ کے بندوں کی نسبتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے بندوں کی نسبتیں ہو جاتی ہیں۔ اب ان نسبتوں کی جگہوں میں سے جہاں جہاں آپ کو لگے چھوڑ دیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن نے یہ کہا کہ جس جگہ کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے وہ جگہ برکتوں والی ہے، وہ جگہ رحمتوں والی ہے، وہ جگہ اللہ کے فضل والی ہے، وہاں پر اللہ کے کرم ہوتا ہے۔ کیوں کہ اللہ والے ہیں، ان کے قدموں کی برکت سے۔ جیسے صفا مروہ عام پہاڑیاں تھیں لیکن سیدہ ہاجرہ کے قدم لگ گئے، اللہ کے نبی کی بیوی کے قدم لگ گئے، اللہ کے نبی کی بیوی کے اللہ کے نبی کی ماں کے قدم لگ گئے، تو قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ پہاڑیاں بھی اب عام نہیں ہیں، یہ پہاڑیوں پہ سیدہ ہاجرہ کے قدم لگ گئے تو یہ پہاڑیاں بھی اللہ کی نشانیاں بن گئی، وہ پہاڑیاں بھی اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ کیوں کہ خدا کی بندی کے قدم لگ گئے۔ اب میں یہاں کیونکہ کل 3 رمضان تھا، انشاءاللہ خصوصی طور پہ تو اتوار کو پارک میں انشاءاللہ صبح فجر کے بعد بیان کروں گا سیدہ زہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت، لیکن برکت کے لیے صرف اتنا کہہ دوں جہاں پہ سیدہ ہاجرہ کے قدم لگ جائیں وہ پہاڑ اللہ کی نشانیاں، جہاں پہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قدم لگ جائیں وہ وادی مقدس بن جائے، وہ جگہ مقدس بن جائیں جہاں پہ کائنات کے رسول کی شہزادی تشریف فرما ہو، وہ مقام وہ جگہیں
دیکھیے یہ نسبتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ نسبتیں ہیں. یاد رکھیے گا کہ وہ نسبت اعلیٰ ہے. پوری کائنات میں میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے. صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں. میرے کریم آقا علیہ السلام کے شہزادے سیدہ زہرا سلام اللہ کے لال امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ کھجور پکڑ کے منہ میں رکھنے لگے. نبی نے باہر نکال کے فرمایا میرے بیٹے حسن یہ صدقہ ہے جو سادات میری اہل بیت پہ اللہ نے حرام کر رکھا. اب وجہ کیا ہے؟ وہی صدقے کی کھجور ہر شخص کھا سکتا ہے جو مستحق ہوتا ہے، غربت کی حالت میں کھا سکتا ہے. لیکن سید غریب بھی ہو جائے، محتاج بھی ہو جائے، پھر بھی وہ صدقہ نہیں کھا سکتا. وجہ کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم سب ایک ہی جیسے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ نبی سادات کی نسبت مصطفیٰ کی سیدہ زہرا سے ہے اور زہرا کی نسبت امام الانبیاء سے. وہ نبی کے خون ہونے کی وجہ سے، نبی کی نسل ہونے کی وجہ سے، نبی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، سیدہ زہرا کا گھرانہ ہونے کی وجہ سے. وہ جب نبی کی آل ہے تو سب اس وجہ سے وہ ساری کائنات سے ممتاز ہے. وہ تو علماء تو فرماتے ہیں جس جگہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں آج، وہ مقام مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے نیچے جہاں میرے نبی تشریف فرما ہے، میرے نبی پہ جو لباس ہے، لباس کے بعد مصلی ہے، اس کے بعد جو زمین کی مٹی ہے، تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے. وہ زمین کی مٹی مدینہ طیبہ میں جو میرے نبی کے جسم اطہر سے مس کر رہی ہے وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے کہ وہ رب کا عرش ہے. یہ مصطفیٰ اللہ کا حبیب ہے. وہ جگہ کائنات میں عرش اعظم سے بھی اعلیٰ، کیونکہ وہاں میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر ہے. تو جہاں پہ میرے نبی کے لباس کے ساتھ لگنے والا مصلی اور نیچے مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، تو اس سیدہ کا مقام کیا ہے جو میرے مصطفیٰ کا جگر کا ٹکڑا ہے، جن کے بے قرار ہونے سے نبی بے قرار ہو جائے، جن کے راضی ہونے سے نبی راضی ہو جائے، جن کی ناراض ہونے پہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے. کتنا وہ بدبخت شخص ہوگا جو سیدہ کو ناراض کرے گا، اور کتنا وہ خوش قسمت ہوگا جو سیدہ کو راضی کرے گا. یہ نسبت ہم اہل سنت تو مانتے ہی نسبت کو ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں مولا حسن مجتبی کے پوتے آئے. آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، اپنے دربار میں تخت کو چھوڑا اور آپ کا استقبال کر کے تخت پہ بٹھایا اور ہاتھ باندھ کے یوں خلیفہ وقت نے عمر بن عبدالعزیز نے ہاتھ باندھ کے کہا جناب آپ نے کیوں اس طرح تکلیف اٹھائی؟ غلام کو حکم دیتے غلام آپ کے در پہ حاضر ہو جاتا، لیکن آپ تشریف لائے، میری خوش قسمتی ہے. یہ تھے وہ بادشاہ جو نبی کی آل کا احترام کرتے تھے. اور ہاتھ باندھ کے آپ نے جو حکم فرمایا تعمیل حکم کی، اور جب جانے لگے تو آپ نے یوں چٹکی کاٹی آپ کے پیٹ پہ، اور جب وہ شہزادے مسکرائے تو پھر ہاتھ باندھ کے کہا جناب غلام کو یاد رکھیے گا. آپ تشریف لے گئے، درباریوں نے، حواریوں نے، وزیروں نے، مشیروں نے پوچھا حضرت یہ کیا کہ چھوٹا سا بچہ آیا، آپ نے تخت چھوڑا، آپ نے اپنے مقام کو چھوڑا، ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے رہے اور حکم کی تعمیل کی، اور جاتے ہوئے پھر کہا یاد رکھیے گا. تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں مجھ تک مصطفیٰ کی حدیث پہنچی ہے جب زہرا راضی ہوتی ہے سلام اللہ علیہا تو نبی راضی ہوتا ہے. ارے جب کسی کا بچہ خوش ہو تو ماں خوش ہوتی ہے. یہ زہرا کا لال تھا، میں نے اس کو خوش کیا تاکہ نبی کی بیٹی مجھ پہ راضی ہو جائے، سیدہ مجھ پہ راضی ہو جائے. تو میں نے
تو فرمایا کہ میں نے اس لیے کہ زہرا کا شہزادہ آیا تو یہ راضی ہوگا تو سیدہ مجھ پہ راضی ہوں گی، سیدہ راضی ہوئی تو نبی راضی ہوگا، جس پہ نبی راضی ہو اس پہ خدا راضی ہوتا ہے۔ تو میں نے جو چٹکی کاٹی تھی وہ مزاح تھا کہ بچوں کو اس طرح چھیڑا جائے تو بچے خوش ہوتے ہیں، یہ بھی سیدہ کی رضا کے لیے تھا، اور میں نے حکم کی تعمیل کی، یہ بھی سیدہ کی رضا کے لیے تھا۔ اور یہ جو تخت چھوڑا ہے نا، ارے وہ تو عمر فاروق رضی اللہ، یہ تو عمر بن عبدالعزیز ہے، سیدنا امیر المومنین، خلیفہ دوم، امیر المومنین، مرید رسول، مراد رسول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنے سر کی یوں دستار اتار کے اپنے بالوں کو پکڑ کے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا، اے حسن یہ عمر کے سر کے بال تیرا صدقہ ہے، تیری جد کا صدقہ ہے، یہ عمر کے سر کے بال۔ اور امام نووی فرماتے ہیں یہ مرد سر کے بال مرد کی عزت ہوتے ہیں، مرد کی شان ہوتے ہیں۔ فرمایا عمر نے کہا عمر فاروق کی عزتیں تو اے حسن تیرا اور تیرے نانے کا صدقہ، تیری والدہ سیدہ کریمہ کا صدقہ، ارے سادات کا صدقہ ہے۔ اگر عمر کے مرتبے غلامی مصطفیٰ میں ہے تو یاد رکھنا ہر غلام کا مرتبہ مصطفیٰ کی یال کی غلامی، وہ سیدہ زہرا۔ یہاں مٹی کا یہ مقام ہے تو خون رسول کا مقام کیا ہے؟ اور شہزادی کون ہے؟ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ لوگوں یاد رکھنا جب مصیبتیں آئیں تو سیدہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا کریں، ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کیا کریں، پھر دیکھنا تم پہ میرے اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے۔ نبی کی آل کو خدمت کیا کریں، اس سے سیدہ راضی ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو کمال کر دیا کہ شہزادی کونین کے نسبتیں آپ فرماتے ہیں، نور چشمے نور چشمے رحمت للعالمین، آئمہ میں اولین آخرین۔ اور یاد رکھے مادریاں ملک سے پرکار عشق، اور مادریاں قافلہ سالار عشق، اور بانویاں تاج تارے حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ واہ اقبال تیری قبر پہ اللہ کی رحمتیں، تیری میت پہ اللہ کی رحمتیں، اللہ تیرے درجات کو بلند فرمائے۔ کیا میری سیدہ کی عظمت بیان کی ہے؟ کہنے لگے اور عورتوں کی نسبتیں ہوتی ہے، کوئی بھی عورت ہو پوچھا جاتا ہے یہ ماں کس کی، یہ بیوی کس کی، یہ بیٹی کس کی؟ وہ سیدہ تجھے سلام، اگر مجھے شریعت اجازت دیتی میں تیری قبر کا طواف کرتا، میں تیرے مزار پہ سجدے کرتا، مگر مجھے شریعت کی دیوار آڑے ہے، مجھے اس کی اجازت نہیں۔ اے سیدہ تیرا مقام یہ ہے، اگر کوئی پوچھے یہ بیٹی کس کی، جواب آتا ہے نبیوں کے سردار کی بیٹی، یہ بیوی کس کی، ولیوں کے سردار کی، یہ ماں کس کی، جنت کے جوانوں کے سرداروں کی۔ وہ سیدہ تیری سرداری، تیرے بچوں کی سرداری، تیرے سرتاج کی سرداری، تیرے بابا کی سرداری کو یہ سارے غلام سلام کرتے ہیں، یہ سارے غلام سلام کرتے ہیں۔ آؤ اپنی شہزادی کونین مخدومہ کائنات شہزادی خاتون قیامت کی بارگاہ میں کمی بن کے سلام کریں، میرے ساتھ کہے سلام یا سیدہ، سلام یا سیدہ، السلام
یا زہرا السلام یا فاطمہ الزہرا السلام اے حسنین کی امی تجھے سلام، اے علی کی زوجہ تجھے سلام، نبی کی 4 بیٹیوں میں سب سے زیادہ شان والی سیدہ تجھے سلام، ہمارے لیے بخشش کا سب سے بڑا سامان سلام یا سیدہ، ہاتھ اٹھا کے کہے سلام یا سیدہ، سلام یا سیدہ، سلام یا سیدہ، یا سیدہ السلام السلام، سدا آباد رہے تیرا دروازہ، سدا آباد رہے تیرے بابا کا دروازہ، سدا آباد رہے تیرے بچوں کا دروازہ، تیرے حسن کو سلام، تیرے حسین کو سلام، تیرے امام زین العابدین کو سلام، تیرے باقر کو سلام، اور تیرے موسیٰ کاظم کو سلام، تیرے جو ہے امام محمد تقی کو سلام، امام نقی کو سلام، حسن عسکری کو تیرا وہ بیٹا، ہماری دعا ہے جب وہ ہے ہماری نسل اس کی غلامی میں ہو، اس آخری سردار سید امام محمد مہدی کو سلام، سیدہ تیرے بچوں کو سلام، تیری بہنوں کو سلام، تیرے بھائیوں کو سلام، تیری جد کو سلام، تیری اولاد کو سلام یا سیدہ السلام یا سیدہ، سلام یا سیدہ، سلام کیا کرے نبی کی آل کو جن پہ اللہ رحمتیں اور درود و سلام نازل کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا حکم آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود و سلام بھیجیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جو تم پڑھتے ہو نماز میں، درود بھی نماز والا، سلام بھی نماز والا، نبی پہ بھی، نبی کی آل پہ بھی، نبی کی اولاد پہ بھی، نبی کی ہر نسبت پہ سلام۔ تو سامعین ذی وقار وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد خطیب الاسلام رحمہ اللہ تعالی، آپ بھی مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے تو ہے باغ نبی فاطمہ، تو ہے باغ نبی فاطمہ، شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، شرم و حیا کی تاجدار، تو حرم علی ہے اور بیٹی نبی کی، تو حرم علی ہے اور بیٹی نبی کی، جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ، جبریل تیرے در کا فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار، اور نبی جی کا چہرہ سرخ ہو جائے، نبی جی کا چہرہ سرخ ہو جائے، جب بھی تو ہو بے قرار فاطمہ، جب بھی تو ہو بے قرار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار،
تو برادران اسلام، وہ نسبتیں جن کا تعلق میرے نبی سے ہو، نبی کے غلاموں سے ہو جائے، وہ جگہیں، وہ شخصیات، وہ بابرکات ہوتی ہیں، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اللہ وہاں پہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، فرمایا رب ذوالجلال نے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، فرمایا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اور کرنا کیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، فرمایا جو چاہے بلا روک ٹوک کھاؤ، جو چاہے کھاؤ۔ یہ قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل جو تھی ان پہ اللہ نے بڑی نعمتوں کا نزول فرمایا، لیکن انہوں نے ہمیشہ کفران نعمت کیا، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ یہ نوجوان ادھر کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ وہ خواتین کا دروازہ ہے، وہاں سے کوئی مرد نہیں گزرے گا، اوپر سے آئیں۔ تو سامعین ذی وقار ہے توجہ، تو جو ہے بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل پہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن انہوں نے ہر دفعہ ناشکری کی، نافرمانی کی، کفران نعمت کیا، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا، فرمایا رب ذوالجلال نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم۔ یہ بند کر دیا اس کو۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو وہ احسان جو اللہ نے تم پر کیا، اور یہ کہ سارے زمانوں میں تجھے فضیلت دی، تجھے بڑائی دی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ان کو منو سلوا دیا۔ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو جو ہے فرعون سے نجات دی، بلکہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے نبی عطا فرمائے، لیکن وہ نبیوں کی گستاخیاں کرتے رہے، وہ نبیوں کے دشمن بن گئے، انہوں نے نبیوں کو معاذ اللہ قتل کیا۔ تو یاد رکھنا وہ نعمتیں اللہ نے ان سے چھین لی، اور وہ بار بار توبہ کرتے رہے، بار بار میرے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، لیکن ہر دفعہ وہ نافرمانی، توبہ کرتے، توبہ توڑ دیتے، دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کی شانوں کے لیے، مگر ان بدبختوں کو پتا نہیں ہے۔ ارے یاد رکھنا وہ جو دنیا کی دولت کے لیے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے والے، اللہ کے کتابوں کو انکار کرنے والے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے، آج یاد رکھنا نہ تمہارے پاس دولت رہی، نہ دنیا رہی، نہ مال رہا، نہ پیسہ رہا، نہ تمہاری زندگی رہی۔ کدھر گئی وہ تیری دولت جس کو کمانے کے لیے تو نے اللہ کی نافرمانی کی؟ کدھر گیا وہ تیرا مال جس کو بچانے کے لیے تو نے اللہ کی نافرمانی کی؟ کدھر گئی وہ تیری سارا مال و زر، وہ سونے چاندی کے ڈھیر؟ آج تیرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، لہذا اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ دنیا بے ثبات ہے، اس میں تو جو ہے جو آیا وہ چلا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کسے دینا لے وفا نہیں کیتی، اس دنیا بے اعتباری۔ سارے مل کے میرے ساتھ کہے کسے دینا لے وفا نہیں، سب مل کے میرے ساتھ کہے کسے دینا لے، نہیں حالے بھی نہیں بولے اچھی میرے نال آکھو کسے دینا لے وفا نہیں کیتی، اس دنیا بے اعتباری۔ ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے تے سارے ٹر گئے، سارے ٹر گئے
وارو واری سارے ٹر گئے سارے نے جانا کوئی ایتھے صدا کسے بہ نہیں رہنا صدا نہ باغی بلبل بولنے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ باغی بلبل بولنے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں سارے ٹر گئے سارے وارو کسے دے نالے پاویں نیک ہوئے پاویں بد ہوئے پاویں چنگا ہوئے پاویں بھیڑا ہوئے پاویں متقی ہوئے پاویں سعد ہوئے پاویں جڑا شکی ہوئے پاویں ولی ہوئے غوث قطب وطال ہوئے وزیر بادشاہ ہوئے صدر تے پاویں جڑا کیویں سلطان ہوئے حتیٰ کہ نبیاں تے بھی موت آنی ہے انبیاء پہ اجل آنی ہے فقط آنی ہے کسے دے نالے وفا نہیں وہ کسے دے نال وفا نہیں وہ اس دنیا بے اعتباری وہ ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے تے سارے ٹر گئے سارے ٹر گئے وارو ساڈے باپ ساڈے دادا ساڈے پردادا ساڈے ابا جداد ساڈے یار بیلی سارے ٹر گئے ایک دن اساں وی جانا ہوئے سارے ٹر گئے وارو واری تے بندیا جپ لے اے نام اللہ دا اے بندیا جپ لے نام اللہ دا نام اللہ دا بندیا جپ لے اے نام اللہ دا تے نہ روویں تورے دی واری سب نے جانا ہے سب نے جام فنا پینا ہے تو فرمایا بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو کیسی کیسی نعمتیں تمہیں اللہ نے عطا فرمائی پھر تم نے نبیوں کا انکار کیا کتابوں کا انکار کیا تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اپنے نفس کے مطابق حتیٰ کہ پھر اللہ نے وہ نعمتیں ان کو یاد دلائیں فرمایا رب ذوالجلال نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُسَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ فرمایا اللہ نے تجھے بچایا آل فرعون سے وہ ظالموں کے شکنجے سے تجھے بچایا وہ تمہیں یاد نہیں یذبحون ابناکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے کیونکہ اس نے خواب دیکھی تھی فرعون نے اس خواب میں اس نے دیکھا فرعون نے خواب دیکھی تھی اس نے خواب میں بربادی اور تباہی دیکھی کہ اس کی سلطنت اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے نجومیوں نے تعبیر بتانے والوں نے اسے بتایا کہ ایک قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو اڑا کے رکھ دے گا تمہاری بادشاہی اور جھوٹی خدائی کے سارے بتوں کو توڑ دے گا تو اس نے کہا کہ اب جو بھی بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا اور پھر سلطنت میں حکم جاری ہوا جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتے چھین لیتے تھے پھر اس کو کہا گیا
کہ اس طرح تو تمہارے خادم ہی نہیں رہیں گے، سارے مر جائیں گے، کون تیری خدمت کرے گا؟ تو اس نے کہا اچھا پھر 1 سال قتل کرو، دوسرے سال چھوڑ دو۔ اس طرح روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیا، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، فرمایا وہ تمہارے یسبحون ابناکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے۔ علی مرتبہ سامعین، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اولاد کو قتل کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں، چاہے پیٹ میں بچہ ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف قتل سر قلم کرنا نہیں ہوتا، کچھ اور بھی قتل کے طریقے ہیں۔ بچوں سے تعلیم کا حق چھین لینا، یہ بھی ان کا قتل ہے۔ بچوں سے آزادی، ان کا نوالا منہ سے چھین لینا، یہ بھی ان کا قتل ہے۔ آج فلسطین میں وہی نہیں ہو رہا، وہی فرعون کی اولاد وہی کام کر رہی ہے۔ نام نہاد یہ جو بنی اسرائیل پہ ہوا، یہ اس کے روحانی بیٹے، فرعون کے روحانی بیٹے آج امت مسلمہ کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ ہم سے نوالے چھین رہے ہیں، ہم سے آزادیاں چھین رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج بھی وہ فرعونی فکر، کبھی کشمیر میں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی فلسطین میں کیا جاتا ہے، کبھی برما میں کیا جاتا ہے، کبھی عراق اور شام میں بربریت کے بازار کو گرم کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم کدھر ہیں؟ ہم تو روتے بھی نہیں ہیں ان کے لیے، ہم تو اپنی جو ہے وہ نجات مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارا حال بھی وہی ہے، وہ اسی طرح قتل کرتے ہیں۔ اور ہماری قرآن کے یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی بیٹی ہو تو اس کے لیے وہ تمام کام جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ عورت کا قتل صرف اس کے سر کو کاٹنا نہیں ہے، عورت کا قتل یہ بھی ہے کہ آج ٹیلی ویژن پہ سرکاری طور پہ اشتہارات دیے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو اس بات پہ، جی آپ کرکٹ کیوں نہیں کھیلتی؟ کیا بیٹیاں صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے رہ گئی؟ کیا بیٹیوں کا کام کرکٹ کھیلنا ہے؟ یہ کس طرح کی مساوات ہے کہ جی برابر ہیں مرد و زن؟ ہاں، there is no discrimination, there is no hate۔ کوئی، میں بالکل یہ ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے۔ Men and women are equal in dignity, respect and all the sources Allah given to us۔ تمام میں، حقوق میں، ہر چیز میں برابر ہے، لیکن ان کے رہنے میں، ان کے جسمانی طور پہ، ان کے جو کام کے طریقے وہ اللہ نے مختلف رکھے۔ عورت کا کام کرکٹ کھیلنا نہیں ہے۔ وہ شریعت جو عورت کو صفا مروہ پہ بھی دوڑنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ سیدہ ہاجرہ کے وہ بیٹیاں، وہ سیدہ زہرا کی بیٹیاں جن کو صفا مروہ میں بھی دوڑنے کی اجازت نہیں، وہ بے لباس ہو کے ٹراؤزر میں ہاف شرٹس پہن کے لاکھوں کروڑوں کے سامنے دوڑیں بھاگیں، تو وہ ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ کون؟ اس بات پہ فخر کرنا ہے۔ کون سا کریڈٹ کرکٹ سے ملے گا؟ کیا روزگار ملے گا؟ صرف انگریز کا کلچر وہ ہم میں داخل کر دیا گیا۔ اگر وہ ورلڈ کپ بھی خواتین جیت کے آ جائیں تو ملک کو کیا فائدہ؟ ہاں، میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، اسلام عورت کو گھر میں قید نہیں کرتا جس طرح کلچر میں کیا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بیٹی کے روزگار کے باعزت مواقع، وہ اچھی ٹیچر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وہ کام جو شریعت کے اندر رہتے ہوئے، پردے کی حدود کو قائم رہتے ہوئے اور اس کی عزت اور وقار کے تحت ان کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ مگر مرد و زن کی طرح، مجھے یاد ہے کسی نے کہا جی آپ عورت کو تو بڑا پردہ کرواتے ہیں، مرد ایسے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا اسلام نے سب سے پہلے مرد کو کہا تھا تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو، پھر عورت کے پردے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے باوجود میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، یاد رکھیں جو لوہا ہوتا ہے نا، لوہا ایسا بینیاں بنی کے روڑتے انج سڑکاں تے پیا ہے، کدی کسی رات میں سامبیا؟ بولیے بھئی حال پئی ہوئے سڑک تے پہلی کسی آکھیا می پین والے نو سامبو نہیں، تے سونا ماشا بھی ہوئے نا اس کو تجوریوں میں رکھتے ہیں۔ ارے مرد لوہے کی طرح ہیں، ان کی اتنی وقت نہیں، بیٹیاں سونے سے بھی زیادہ مہنگی، جو زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کو زیادہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔
مرد بیٹیاں آج کل میں دیکھتا ہوں موٹر سائیکل چلاتی ہیں، کار پھر بھی باعزت ہے، بوقت ضرورت ایک بیٹی جو ہے وہ گاڑی کو چلا سکتی ہے، لیکن موٹر سائیکل اس پہ پوچھتے ہیں جی دیکھیں جی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا جائز ناجائز سے نکلو، ہم خود موٹر سائیکل چلاتے رہے، جب بھی کبھی گرتے تھے، کبھی شلوار پھٹتی تھی، کبھی گھٹنے پہ چوٹ لگتی تھی، لوگ آ کے اٹھا لیتے تھے۔ ذرا تصور کرو نا کہ بیٹی موٹر سائیکل پہ ہو، موٹر سائیکل بازار میں گرا ہو خدا نہ خواستہ، اور اس کے نعوذ باللہ کپڑے پھٹے ہوں، کسی کی ہمت نہیں اس کو اٹھانے کی بھی۔ تو ذرا سوچو، یہ عورت کے حرام حلال کو چھوڑو، یہ عورت کے وقار کے خلاف ہے، اس کی عزت کے خلاف ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ ہاں اگر کرنا ہے تو عورت کو باعزت سواری دو تاکہ وہ محفوظ طریقے سے اور باوقار طریقے سے اپنے معاملات کو نبھا سکے۔ لیکن ہم برابری کے چکر میں شریعت سے بھاگ رہے ہیں، ہم برابری کے چکر میں شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی تہذیب حیا کے کلچر کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ عورت کے حقوق کے نام پہ یہ ساری چیزیں کھیلی جا رہی ہیں۔ ہم آنکھیں بند کیے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارا کام پیغام دینا ہے، مؤذن کا کام اذان دینا ہے، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ ہمارے اس منبر کا تقاضا یہ ہے، ہم جو شریعت کی روشنی میں درست سمجھتے ہیں وہ لوگوں تک وہ بات پہنچاتے ہیں۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ میں زبردستی نہیں کروا سکتا، میرے ذمے یہ نہیں ہے، وہ ریاست کے ذمے ہے کہ وہ کوئی قانون نافذ کرے۔ ہم صرف اچھا پیغام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو عالی مرتبہ سامعین سمجھیں ان باتوں کو، اپنے آپ کو کوشش کریں یہ ماہ رمضان میں شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو عرض کر رہا ہوں وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، بچوں کو قتل کر دیتے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے پھر کیا ہوا؟ خالق ارض و زمان نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ خالق کے ارض و سما نے فرمایا وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے تمہارے جو ہے اس کو تمہیں اس سے نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اللہ نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ فرمایا لے جاؤ قومیں اپنی امت کو، نکال لو ان ظالموں کے پنجے سے۔ نکلے، آگے آ گیا پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جدو اگے پانی آیا تو قوم پھر نافرمان ہوگی، تانے مینے تہمتیں باتیں۔ موسیٰ تو نے تو کہا تھا کہ اللہ ہمیں نجات دے گا، اگے پانی آ گیا ڈوبوئے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، مصیبت آ جائے ابھی رستہ نہیں دیکھتے، پہلے ہی رولے، حالو مر گئے لٹے گئے، ساڑھے تو ہی مصیبت ہونی۔ یہ اس بنی اسرائیل کا یہ وطیرہ تھا، یہ ان کی عادت تھی، انہوں نے نبیوں پہ اعتماد نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ لے کے نکلے، جدو اگے پانی آیا انہاں کہا موسیٰ تو تیانا سے تیرے رب سانو بچائے گا، ان سانو کون بچاوے گا؟ پیچھے دی فوج فرعون دی، اگے پانی ان کی میں کرانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا، اے میرے مولا میں تیرے تے یقین رکھنا، میری قوم تانے تے میں نے دین دیئے، میرے مولا میرے تے کرم فرما۔ رب نے فرمایا اے پیارے موسیٰ اجڑا تیرے ہاتھ وچ عصا ڈنڈا ہے، انہوں مار پانی دے اٹھے۔ حضرت موسیٰ نے ماریا، 12 قبیلیاں واسطے وہ 12 رستے پانی دے اندر رب نے بنا چھڑے، پانی دے اندر رستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا چلو، پھر ترن لگ پہ، جدو پانیاں دے وچ رستہ بنے آئے، ہوا نے دیواراں پانی دیاں قائم رکھی ہوئیاں نے، اللہ دیاں مہربانیاں ہوئیاں۔ وہ جدو قوم موسیٰ داخل ہوندی ہے پئی، اگے گئے نے ہن پانی دیاں دیواراں تھپے ویندے تے فلاں قبیلہ نظر نہ آیا، دوجے نوں کوئی قبیلہ نظر نہ آیا، اوتھے بھی تانے مینے، اے موسیٰ لگدا دوجا قبیلہ فرعون نے پھڑ لیا، اونوں مار چھڈیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ کے دعا کی تھی، یا اللہ بے صبرے، اے جڑے صبر نہیں کر پاندے اے پھر تانے دیندے نے پے، میرے اللہ نے پانیاں دے وچوں رستے کھولے، سارے قبیلے ایک دوجے نوں ویندے نے پے،
سارے ویکھن لگ پے پھر ٹرن لگ پے مطلب جگہ جگہ تے بے صبری ہر گل تے تانا مینا یہ بنی اسرائیل کی قوم کا عادت آج جو عادت ساڈے چ بھی آ گئی تھوڑی جی گل ہوے لے تو انج آکھیا جی تو ہن مینوں مروا چھڑی انبیاء پہ اولیاء پہ اللہ پہ گلے میرا انج ہو گیا میں تے بالکل ہی مطلب اس طرح کے تانے یہ بنی اسرائیل کی قوم کا وتیرہ ہن عالم کی ہے کہ اینڈ تے پہنچے نے پیچھے فرعون ہے فرعون آ کے جدو پانی دے سامنے کھلوتا پھر معاذاللہ غرور تے تکبر کردا ہے کہندا یاد رکھیا جو لوگ انہاں کہا فرعون جو تو خدا ہے تے جا اندر پانی نو حکم دے فرعون کہن لگا معاذاللہ اے پانی نے رستہ میری طاقت تے وجہ میرے واسطے چھڈیا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام گزرے آپ کی سواری گزری پیچھے دا گھوڑا فرعون دا ہانکیا گیا اللہ دے ملائکہ نے انہاں نو ہانک دویا پانیاں دے اندر لے گئے انہاں نے آکھے تے اندر سی میں خدا ہاں میں جو مرضی کراں اے پانی بھی میرے واسطے مگر نانا اے کدی ابا واستکبر جن نے غرور کیتا جن نے تکبر کیتا او دا کوئی پتہ نہیں میرا اللہ دا غرور تے تکبر کدوں چھین لوے کدوں میرا اللہ نو برباد کر دے کدوں میرا اللہ نو ذلیل کر دے فرعون نال بھی ہویا اونے آکھیا معاذ اللہ میں تہاڈا سچا خدا او تے میری وجہ تو پانی رستہ چھڈیا مگر جدوں داخل ہوئے نے کوئی پتہ نہیں اسے پانی نو ڈبو چھڈیا اسے پانی نے قرآن آندا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور صرف فرعون ہی نہیں او دے نال جتنے ظالم اللہ نے سارے انہوں غرق کر چھڈیا کدھر چلا گیا تکبر کدھر چلا گیا غرور کدھر چلی گئی چھوٹی خدائی جند نکلی تے مردہ ہویوں یار اس کو صحیح کرو آئی تو میں پی بھی کوئی نہیں سکتا اوے جند نکلی تے مردہ ہویوں او کوئی ہاتھ نہ کوئی ہتھوں جند نکلی تے مردہ ہویوں ہر کوئی ہتھوں دریدہ ایک پل تینوں رین نہ دیں دے مان کریں جس خریدا بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بڑے بڑے محل تاج محل تے شاہی قلعے بنا لو ایک پل تینوں رین نہ دیں دے مان کریں جس خریدا جند نکلی تے مردہ ہویوں ہر کوئی تیتھوں دریدہ ایک پل تینوں رین نہ دیں دے مان کریں جس خریدا سکا پتر بھی ہوئے آندا ابا جی نو جلدی لے جاؤ پھرا آندا پھرا نو لے جاؤ یار آندا یار نو لے جاؤ کوئی گھر نہیں رکھ دو ایک پل تینوں رین نہ دیں دے مان کریں جس خریدا تے قضاواں نہیں ٹل دیا موتاں نہیں ٹل دیا میاں صاحب فرمانے لاکھ ہزار دیتے سری صدیقے ہومن رد بلا آئی آنکھ محمد انہیں گلی کیوں کر کلین قضا آئی صدقہ بلاواں ٹال دائے مگر قضا نہیں ٹل دی موت ایک وقت مقرر ہے جدو اللہ دا حکم آ جائے اوے بازاں ہاتھ تے دے کبوتر اوے آپے پھیرے چھڑا آندہ اوے بازاں ہاتھ دے کے کبوتر اوے آپے پھیرے چھڑا آندہ یونس مچھلی پیٹ دے وچوں ثابت رکھ مڑا
تو صاحب مین زی وقار موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. انہیں آکھیا میں خدا. رب نے ڈوب دیتا. فرمایا اغرقنا آل فرعون. فرمایا غرق کر دیا میں نے فرعون اس کے سب ظالموں کو. غرق ہو گئے. وہ تو بچ کے نکلے. پھر رولا پا پھر آکن سانو کھان نو کچھ نہیں. یہ بے صبریاں. اے امت مسلمان ذرا اپنے بھی احوال ساتھ ساتھ دیکھتا جا. او قوم کی کر دی اسی کی کرنے. انہیاں نعمتوں کے باوجود پھر کفران نعمت پھر نہ شکری. اللہ نے کڈیا پانی چو کڈیا دشمن غرق کر دیتا. اگے آئے پھر آخر موسیٰ دھوپ بڑی ہے ہن کی کریے چھائیں کو نہیں کتھے لین دئی سانو تو مروایا. پھر آخر بھوک پئی. حضرت موسیٰ پھر اللہ کے دعا کی یا اللہ یہ ہونے گلا پہ کر دیں. رب نے فرمایا کوئی فکر نہ کر اے میرے پیارے کلیم. قرآن نے آگے رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم فکر نہ کر میں انہاں نو نعمتاں عطا فرمانا. میں انہاں نو اللہ نے پھر منو سلوا عطا فرمایا. رب ذوالجلال نے آسمان تو پکے پکائے کھانے نازل فرمائے. وہ جڑے انہاں دے تصور تو بھی باہر نے وہ جڑے انہاں دی وہم و گمان تو بھی باہر نے. آسمان تو ایک بدل جڑا انہاں تے چھاں کردا ہے پیا. بدل انہاں تے چھاں کردا پیا. کھان واسطے اللہ نے پھر جڑا انہوں نے منو سلوا پکا پکایا. انہوں نے کیا کیا فرمایا ہفتہ دن عبادت باقی کھاؤ موجاں کرو جویں دل جے. انہوں نے کیتا انہوں نے کھادا نالے سامنا شروع کر دیا. ذخیرہ اندوزی. اب جب انہوں نے ذخیرہ کیا تو رب نے فرمایا نہ بدبختاں نو میرے تے یقین ہی نہیں. انہوں نے میں رزق دینے انہوں دی محنت نہ نہیں ملتا ان کی کوشش سے نہیں یہ میری رحمت سے ملتا ہے. انہوں مجھ پہ یقین نہیں کیا سنبھالا. رب نے پھر وہ جڑا انہاں سانبیا سی نا وہ گل سڑ گیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر بنی اسرائیل کی قوم اگر اس کو ذخیرہ نہ کرتے اگر وہ نہ سنبھالتے تو ساری زندگی گوشت اور یہ چیزیں کبھی خراب ہی نہ ہوتی. انہوں نے ذخیرہ شروع کر دیا. رب آکھیا انج نہیں. رب نے انہوں نے گلنا سڑنا شروع ہو گیا. ایسے ایسے بیکٹیریا ڈی کمپوزنگ شروع ہو گئی. ایسے جرثومے پیدا کرتے رب نے جڑے گوشت کو گالنا شروع کر دیا. میرے نبی فرمایا اگر بھی یہ نہ کرتے تو کبھی گوشت گلتا سڑتا ہی نہ کبھی یہ نعمت ختم ہی نہ ہوتی. آج بھی امت مسلمان کو یہ پیغام ہے. عیسائیوں کی کرسمس ہو ان کی ساری چیزیں سستی سارے مال مارکیٹ میں. ان کا ایسٹر ہو گڈ فرائیڈے ہو چیزیں سستی مال مارکیٹ میں. ہندوؤں کا کوئی جنم دن آ جائے مال سستا بازار میں مارکیٹ میں بھر جاتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہم نے قومیں بنی اسرائیل کی طرح عید آ رہی ہے روزے آ رہے ہیں شوگر بھی سٹاک کر لو چینی باندھ لو فلانی چیز رکھ لو فلانا ذخیرہ کر لو تاکہ مہنگا بکے گا. فکر نہ کر پترا جی میں اس قوم دا ہے نا تیرا بھی بچنا کوئی نہیں. سانب چند دن تو ٹکے ضرور کمائے گا لیکن مجبور غریب آدمی کا تو نے حق کھایا. ہاں اگر ضرورت نہ ہو جنس کو رکھ کے قیمتی داموں پہ بیچ سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ قوم کو ضرورت ہو ان کی ضرورت کے وقت اس کو سٹاک کر لے. یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. جو ایسا کرتے ہیں صرف ہمیں زیادہ مہنگا ملے گا زیادہ نفع ملے گا. ان کا وہ مال مال حرام ہے. مت کریں ایسا. رزق میرے اللہ نے دینا ہے. جو جائز نفع ہے وہ ضرور لو نقصان میں نہ بیچو. اگر مارکیٹ آنے وقت پہ آنے پہ چیزیں خریدو لیکن وقت پہ مارکیٹ میں پیش کرو تاکہ غریب آدمی کا. ہاں تم غریبوں کے لیے خاص طور پہ اگر چیزوں کو سستا کرو پھر دیکھنا میرے اللہ کی تجھے رحمتیں کتنی آتی ہیں. تو یہ نام نہاد مہنگائی کچھ کرپشن کچھ آئی ایم ایف دیا قسطاں کچھ ہمارے اپنے طریقے. لوگوں اپنے آپ کو تیار رکھو ان چیزوں پہ کبھی اس طرح نہ کرنا کہ جس سے مخلوق خدا کو نقصان پہنچے. تو سامعین ذی وقار
انہوں نے پھر رولا پانا شروع کر دیتا، اے رب العالمین اے پیارے موسیٰ کی ہویا، سانو تے نہ بھوک ویندی ہے پئی، سانو کھان نو کچھ نہیں، چھان کوئی نہیں، آسمان تو بدلیاں آ گئیاں، انہوں نے جڑا کھان پینو منو سلوہ مل گیا، پھر انہوں نے نافرمانیاں، پھر انہوں نے گلے شکوے، اسی تو روز گوشت کھا کھا کے اک گیا، پھر انہوں نے واسطے سبزیاں دیگر چیزاں، مگر ہر دفعہ جدوں میرے اللہ دی مہربانی ادوں ہی نافرمانی، ادوں ہی جڑا شکوا، ادوں ہی کفران نعمت ہے۔ پھر کی ہویا جدو پھر انہوں نے کی کیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاندے نے پہ تور تے، رب ذوالجلال نے تور تے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے 40 دنوں واسطے، انہوں نے کی کیتا، بچڑے دی جڑی عبادت شروع کر دیتی، انہوں نے جڑا گائے دی پوجا شروع کر دیتی۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ ادھر تور تے گئے نے، رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ فرمایا پیارے موسیٰ جا تیری قوم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے تے بچڑے دی پوجا کر دینے، اے تے جڑا گائے دی پوجا شروع کر دیتی ہے، انہاں پھر اللہ دی عبادت چھڑ دیتی۔ انہاں نے پھر کیا پیارے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس میں مختصر کرنا بچڑے نو جلایا، ریزہ ریزہ کر دیتا، فرمایا او میری قوم تساں پھر اللہ دی نافرمانی کی تھی۔ انہاں کیا موسیٰ سانو پھر توبہ لے دے، سانو معافی لے دے، سانو جڑا اللہ کولو جڑا معافی لے دے۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا فتوبوا الی بارئکم، ہن جڑی تہاڈی توبہ میں قبول نہیں ہونی، یا اللہ کیویں؟ فرمایا فاقتلوا انفسکم، کی فرمایا فاقتلوا انفسکم، تم بار بار نافرمانیاں کرتے ہو، بار بار اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، بار بار تم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پیغام کا انکار کرتے ہو، تو ادھروں توبہ پھر توڑی، پھر توبہ پھر توڑی، توبہ تو میں قبول کروں گا لیکن اس وقت خمیازہ سخت بھگتنا پڑے گا، یا اللہ ہن کی؟ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ہن اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ اور وہ قوم آپس میں لڑ پڑی، ایک قوم تقسیم ہو گئی، قتل کرنا، ایک دوسرے کو مار رہا، قتل کر رہا، 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ اپنے بندوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ کیا سمجھتے ہیں آج جو ہم میں فرقہ واریت ہے، کمیونل وائلنس، سیکٹیرینزم، چاہے وہ ریلیجس ہو، پولیٹیکل ہو یا جغرافیکل ہو، شاہ جی بندے بڑے مر رہے ہیں، میں کیا حالت ویکھو نافرمانیاں دی، کتنے نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں، جتنی گناہ پہلے ایک قوم کرتی تھی ہم سب گناہوں کو احاطہ ایک قوم کر رہی، ناپ تول میں کمی، جھوٹ، بدکاری، شراب، حقوق غصب کرنا، بے نمازی، اچھے بلے صحت مند روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، تو کیا سمجھتے ہو رحمت آئے گی؟ نہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہیں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا ہوگا، اور ہو رہی ہیں فرقہ واریت، کبھی مذہبی، کبھی لسانی، کبھی سیاسی، کبھی ہم سندھی، بلوچی، پنجابی، کے پی کے پختون لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کبھی سیاسی فرقے، ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو غدار کہہ کے قتل کرنے پہ تلی ہے، ادھر سے مذہبی فرقے، یہ فرقوں نے اس قوم کا شیرازہ بکھیر دیا۔ کیوں ہوا؟ ارے جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہوتی ہے، بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہوتا ہے، بھائی کے ہاتھوں بھائی مرتا ہے۔ ارے قوم آج اگر سچی توبہ کرو، آپس میں اتحاد پیدا کر لو تو خدا کی رحمت آج بھی، لیکن ہم فرقہ فرقہ ہوگی امت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کا فیصلہ نہیں مانا، اپنی جماعت کے منشور کو نافذ کیا، سیاسی فرقہ شروع ہوا۔
علاقوں میں تقسیم ہوئے، لسانی فرقے شروع ہوئے زبان کے، ہم اردو، ہم پنجابی، ہم فلاں ہیں، اور مذہبی فرقے فروعات ایک دوسرے کو کافر قرار دینا. اور آج کل تو تماشا بنا، جس کا جی چاہتا ہے پڑھو فلامی کافر، فلامی کافر. مسلمان یاد رکھنا، یہ کفر کی مشینوں سے باہر آ جا اور امت مسلمان ایک نبی کے غلام بن کے جینا شروع کر دے. کون کیا کرتا ہے چھوڑ دے اس کو، خود کو نبی کی غلامی میں لے آ، خود کو فیصلہ کر لے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنو، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قتل عام ہو جائے گا، دردیں شروع ہو جائیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا درد کا دی پیڑی دیے پی ملے، یہاں پہ درد، یہاں پہ درد، انجانی دردیں جسم میں شروع ہو جائیں گی، طاعون کی بیماریاں، وبائیں، پینڈیمکس پھیلنا شروع ہو جائیں گے. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ قوم بدکاری اور زنا میں شامل ہو جائے گی، یہ اس کی وجہ سے ہوگا. آج اس کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں، ہومو سیکسوالٹی اور فورنیکیشن کو، فری کنسنٹ کو قانونی اجازت دی جا رہی ہے، تو پھر ہم عذاب کا کیوں نہ انتظار کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قحط پڑ جائے گا، ظالم حکمران تم پہ نافذ کر دیے جائیں گے، یا تمہیں مشقت اور تکلیف میں ڈال دیا جائے گا. یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا تم ناپ تول میں کمی کرو گے، تمہارا پیمانہ وہ غلط ہوگا، تم کم چیز دو گے، زیادہ پیسے لو گے. پھر میرے نبی نے فرمایا تم بارشوں سے محروم کر دیے جاؤ گے. یا رسول اللہ قحط پر زمینیں بنجر ہونا شروع ہو جائیں گی. فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو بارشیں نہ برستی. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا، کفر تم پہ ٹوٹ پڑے گا، تم پہ کافر تمہیں قتل کریں گے. فلسطین دیکھے، کشمیر دیکھیں، شام دیکھیں. یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا تم قرآن کے فیصلے کو چھوڑ کے تم اپنے اور غیروں کے فیصلوں پہ عمل کرو گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم چلتے رہو گے، تمہیں کوئی منزل نہیں ملے گی. یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تم جہاد کو ترک کر دو گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھنا اب یہ قرآن کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جب قومیں اتنی نافرمانی کرتی ہیں پھر ان کا قتل ہونا خدا کا عدل بن جاتا ہے. یہ جو ہو رہا ہے نا یہ اللہ کا عدل ہے، اس کا عدل ہوا تو کسے نہیں بچنا. عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے مقام. کون سا ایسا جرم ہے؟ ناپ تول میں کمی، بدکاری، جھوٹ، شرابیں، فحاشی، حرام، حقوق غصب کرنا. تو پھر ہم آج بھی کنجی روزہ رکھ کے بخشیا جاواں گا؟ کوئی تیرے روزے نہیں ہے، کوئی تیرا روزہ نہیں. حرام کھا کے روزہ رکھتے ہو، حرام کھا کے روزہ کھولتے ہو، کون سا تیرا روزہ؟ تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا. لے جا، مجھے تیرے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. سامعین ذی وقار فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا داخل ہو جاؤ. اب پھر قتل ہو گئے 70,000 بنی اسرائیل کے قوم اپنی قوم کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے. پھر حضرت موسیٰ دعا کی تھی یا اللہ یہ سارے مر گئے. پھر رب نے ان پہ رحمت کی. پھر کی ہویا؟ قرآن کہتا ہے فرمایا اچھا اے پیارے موسیٰ میں تیری دعا نہیں ٹالتا، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کروایا کرو. یہی بنی اسرائیل کے 70 بندے مارے گئے تھے، موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے 70 کو زندہ کر دیا. اب پھر موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین اب کیا ہے؟ اے سارے مر جان گے لڑ لڑ کے جی اسی پہ مرنے. رب ذوالجلال نے فرمایا اے پیارے موسیٰ تیری دعا میں قبول کرنا. ہن انہاں نو پیغام دے دے وائز قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ انہوں نے کہہ ہونے پاک وادی اے سرزمین شام اے بیت المقدس اے پاک وادی اے بھی اندر سارے داخل ہو جو مرضی کھاؤ جو مرضی جو کوئی روک ٹوک نہیں مگر کی اللہ نے حکم دیتا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اے جدوں داخل ہو تے سجدہ کرے آجے چھکی آجے تے صرف سجدہ ہی نہیں وَقُولُوا حِدَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اے جدوں پاک وادی جو داخل ہو سجدہ کر کے نالے معافی منگیا جے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما اب فرمایا ہن نجات معافی دینا بندے قتل ہو گئے ہن معافی دینا انہوں نے کہا پاک وادی چاہ جائیں مومنو جب بھی اللہ سے بخش چاہو مدینے دا رخ کر لیا کرو او تو ود پاک وادی کوئی نہیں تو یہ مدینے سونا بلا لوے تو پھر تو لگیاں نے موجاں تو جے پہنچ نہ سکو ایتھے ہی اپنے سینے نو مدینہ بنا لیا کرو اپنے سینے کو پاکیزہ کر لو پاک وادی میں داخل ہو جاؤ تو نیرا داخل نہیں ہونا سجدم وقولوا حدت نغفر لکم خطایاکم اللہ کولو سجدہ کرو معافی مانگو خطایاکم یا اللہ میرے گناہ معاف فرما یا اللہ میرے لیکن وہ ایسے بدبخت تھے جدوں چھوٹ ملنی آسانی ملنی پھر اللہ نے بھول جانا انہاں کہ اللہ کو سجدہ ضروری ہے اجوی آج کل بھی لوگ آندے نے کو تراویاں ضروری نے ہم نے کب کہا یہ فرض ہے اور ایسے ایسے سکولر بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے پڑھ دے او جی فرض 4 فرض ہی پڑھ لو دوجیاں سنتا کو ضروری نہیں ہم نے جب جن کا نام ہی سنت ہے پھر خود ہی سمجھ لو بھی فرض اسی لیے علماء نے فرض کہا سنت کہا موقدہ غیر موقدہ ہم نے کب کہا کہ تراوی فرض ہے لیکن پترا چھڑ دیں پھر پکا ہی فرض بھی چھڑیں گا یہ اللہ کی رحمتوں کے دین ہے قرآن سن کئی بندیاں پنڈاں چ بھی او جی سورتاں دی تراویاں پڑھ لینے جے سورتاں تراویاں پڑھیں تے قرآن کا دے واسطے اول سے آخر تک قرآن سنو اور قرآن پہ عمل کرو اور سنت کو بھی ہلکا سمجھ کے نہ چھوڑنا فرض پورے کرو اگر تراوی نہیں مسجد میں آ کے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے کاری پڑھ لے پڑھ ضرور تو اینا نام نے ہاتھ مفتیاں دے 1400 سال تو جڑے علماء کر دینے پہ دوں لونڈیاں نو پتہ لگ گیا صرف غامدی اور مرزے کو پتہ چلا 1400 سال کی تاریخ ہے مدینہ طیبہ اور مکہ تے ویکھ کنیاں تراویاں تے کیویں پڑھ دے عمر فاروق دا فتوی منیے کہ اج دے غامدی تے مرزے دا فتوی منیے سامعین زیوکار سنت کو بھی ہلکا سمجھ کے نہ چھوڑو اللہ سے توفیق مانگو انہاں نے یہی کیتا انہاں کہ اللہ سجدہ انہاں کہ کوئی گل نہیں پھر صحیح تے رب نے فرمایا وَقُولُ حِدَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ کہ اپنے گناہاں دی معافی منگو انہاں نوں لگی سی بھوک انہاں معافی دی بجائے انہاں نے آکھیا یا اللہ بھوک لگی کنک دے دے گندم دے دے کھانے کو دے دے رب نے فرمایا ویکھے بدبختو یہ پھر ہوئی کر دینے پہ معافی بھی نہیں مانگ دے پہ پھر میرے اللہ دا عذاب آیا فرمایا جڑے منگن والے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اللہ انہاں نو جیڑا وے وہ زیادہ دے گا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ وہ جنہاں نے الفاظ بدل دیتا انہاں معافی منگن دی بجائے روٹی منگنی شروع کر دیتی گندم دیاں بوریاں منگنیاں آٹے دیاں لینا لوا دیتیاں انہاں نے سارا کیتا قرآن آندا پیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي انہوں نے جدو بدل دیتا رب نے فرمایا فَأَنزَلْنَا لَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ انہوں نے اللہ دا عذاب آیا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللہ نے آسمان تو پھر رجس بلامات مصیبتہ نازل کی تھی طاعون آ گئی پینڈیمک وبائیں کیوں نافرمانی خدا کی وجہ سے کفران نعمت کی وجہ سے یاد رکھنا
وباواں آنیاں جالے، کچھ مصنوعی تے کچھ اصلی۔ وقت ہے اب ہمارے بعد کوئی امت نہیں، آؤ اپنے نبی کی طرف، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، ورنہ وبائیں کئی ہزار بنی اسرائیل پھر طاعون میں مارے گئے۔ اللہ کی طرف سے وبا آئی اور وہ گلتیاں نکلتی، اینج بندہ پھڑ دیتے ایتھے مریا۔ ہمارے بھی یہاں پہ کئی ایسے ہیں۔ اب وقت ہے پھر وہی نافرمانیاں، پھر وہی شکایتیں، پھر وہی گلے، پھر وہی بدعمالیاں۔ تو کیا کرنا ہے؟ فتوبو، آج اللہ کو لو معافی مانگ لے۔ آؤ اس ماہ رمضان میں دل سے سچی توبہ کر لے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ آؤ اپنی زندگیاں بہتر کر لو۔ آؤ آج میرے نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ، آج اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوو، اپنے گناہاں دی معافی منگو، اپنے اللہ کولو یا اللہ اسی گناہگاراں سیاکاراں بدعمالاں جویں قوم بنی اسرائیل ایک بار گناہ کر دی تے نبی کول جان دے، پھر نبی دعا کر دے، اے قوم مصطفیٰ، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈیاں نافرمانیاں بھی بڑھ گئیاں، ساڈے گناہ بھی بڑھ گئے، ساڈے شکوے بھی بڑھ گئے، ساڈیاں شکایتاں بھی بڑھ گئیاں، آ جا اپنے گناہاں دا اعتراف کر لے، بنی اسرائیل دی طرح نہ ہو جا، نبی دی غلامی دی با کے نبی دے صدقے رب کو عرض کر لے، یا نبی دی بارگاہ چ استغاثہ کر لے، جویں قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ نو عرض کر دیے، آج اپنے نبی دی بارگاہ چ عرض کر لے، بلکہ میں حضرت امام احمد رضا، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی زبان آپ نبی دی بارگاہ چ استغاثہ کر دینے، آپ عرض کر دین پہ پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ راہ چوڑا تھاں چوڑی، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ پانی دا بہاؤ زیادہ، زار ہم تے ہم کمزور، کہ ایک تے پانی تیز ہے، دوجہ چوڑی بڑی نہر دریا، تیسرا اسی کمزور۔ آپ فرماندے نے پہ پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، مل کے میرے نالا کو پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر ترے پار ہم، یا الہی کیوں کر ترے، اے میرے مولا اے میرے ربا اسی گناہگار سیاکار ہوئے، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، مل کے میرے نالا کھو یا الہی یا الہی یا الہی کیوں کر ترے پار ہم، یا الہی کیوں کر ترے پار ہم، اور کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، پتہ نہیں کیڑا نشہ سانو چڑھیا، کیڑی میں کیڑی شراب پی کے اسی غفلت دی نیند سو رہے ہوئے، کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، ہماری تو حالت یہ ہے ہم گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، ہمارے نام اعمال تاریک ہو چکے، ادھر زندگی کی شام آنے والی ہے، ارے بال سفید ہو گئے، اب تو ہمیں پھر بھی نشہ اترتا نہیں، جوانی کا نشہ، ارے بدکاری کے جو ہم پہ رہے وہ ظلم ہو چکے ہیں، ہمیں جو گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، اے تم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اور پھر کرنا کیے تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، دنیا
دنیا تو صفتیں خریدتی ہے، دنیا تو صفات خریدتی ہے، ہم عیب والے، ہم تو عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے میرے آقا، اے میرے اللہ تو بھی کریم، میرے نبی تو بھی کریم، تو ہمارے عیبوں کو پردہ ڈالنے والے، ہمارے عیبوں کو خریدنے والے، اے مدینے کے تاجدار، اللہ نے تجھے شان دی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، اور جن سے نہ مقبول ہر بازار ہمیں، جن سے نہ مقبول ہر بازار ہم، کہ کھوٹے سکے کہیں نہیں چلتے، اے کھوٹے سکے تو مدینے میں چلا جا، تیرا نبی تجھے کامیاب کر دے گا، تیرا نبی تجھے خرید لے گا، تیری قیمت بڑھ جائے گی۔ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نہ مقبول ہر بازار ہمیں، اور دم قدم کی خیر ہے جان مسیح، دم قدم کی خیر ہے جان مسیح، صدا وسطہ روے تیرا دوارا، صدا وسے مدینہ شریف، صدا وسے غریبان پالن والی دھرتی، اے دم قدم سے دم قدم کی خیر ہے جان مسیح، در پہ لائے ہے دل بیمار ہمیں، در پہ لائے ہے دل در پہ لائے، کہہ دے میرے ساتھ، در پہ لائے ہے دل بیمار ہمیں، دم کا جیسے بھکاری جاتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور صدا دیتے ہیں، صدا بس سے آپ کا دروازہ، آپ کے بچے سلامت رہے، ہم بھکاری ارے مسکین در پہ آئے ہیں، نبی کے غلام اپنے آپ کو مدینے میں سمجھ اور نبی کی بارگاہ میں عرض کر لے، یا رسول اللہ آپ کا مدینہ آباد رہے، سیدہ زہرا کا در آباد رہے، حسنین کا دروازہ آباد رہے، وسے سیدہ یامینہ کا دروازہ، دم قدم کی خیر ہے جان مسیح، کہیں میرے ساتھ بھکاری بن کے، منگتے بن کے، سوالی بن کے، دم قدم کی خیر ہے، دم قدم کی خیر ہے جان مسیح، ہم تمہارے، ہم تو پرانے کمی تیرے در کے نام لکھے ہیں مادر پدر کے، دم قدم کی خیر ہے جان مسیح، در پہ لائے ہے دل بیمار ہمیں، در پہ لائے ہے دل بیمار ہمیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں، ہمارے عیبوں کی طرف نہ دیکھیں، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو نہ دیکھیں، ہماری سستیوں کو نہ دیکھیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے ہم بدکار ہمیں، جانتے ہیں جیسے ہمیں بدکار ہمیں، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، یوں ہاتھ اٹھا کے کہے، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا یا کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سلطان
ملتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کر اے کریم اب تو نہ روک اے سخی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے کریم عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی مجھ کو میرے کریم لقمائے تر کھلائے کیوں ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کر ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ فی سبیل اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم تجھے واسطہ تیرے صدیق کا تجھے واسطہ تیرے فاروق کا تجھے واسطہ تیرے عثمان کا تجھے واسطہ حیدر کرار کا تجھے واسطہ تیری سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم کا سیدہ زہرا کا واسطہ امیر حمزہ کا واسطہ ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ تجھے تیرے یا رسول اللہ بچوں کا واسطہ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حق دار ہمیں ہے سخی کے مال میں جو نبی کی رحمت کا حقدار ہے کہے ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ہے سخی کے منگ سخیاں دے بوئے تو ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ہم سخی کے ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ہے سخی کے مال میں انا قاسم واللہ یوتی کے شان والے نبی ہے سخی کے مال میں ان اعطینا کل کوثر ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ایک ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں ہے سخی کے 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 ہے کریم کے مال میں حقدار ہمیں محمد سائلہ فلا تنہر ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ہے سخی کے مال میں بخدا خدا کا یہی ہے در ہے سخی کے مال میں اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہمیں ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا یا کریم ہے سخی کے مال میں ایسا البحر والموج ترا من بے کس و طوفان ہوش ربا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا ہے سخی کے مال میں ہے سخی کے مال میں عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے سخی کے مال میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ہے سخی کے پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہمیں یا الہی کیوں کر اترے پار ہم برادران اسلام یہ مہینہ رحمتوں والا
برکتوں والا، بخشش والا، عذاب جہنم سے نجات والا۔ اس مہینے کو ضائع نہ کرنا، اس مہینے کے لمحات کو ایسے ہی کھیل تماشوں میں نہ گزار دینا۔ پہلے اپنے سابقہ گناہوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کرنا، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا، پھر اس سے دعا مانگنا، یا اللہ مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر میرے آخری بات حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ میدان محشر میں ہوں گے۔ ایک وہ جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانے والے، تو فرمایا ان کی طرف رحمت کی اللہ نظر نہیں کرے گا۔ وقودها الناس والحجارة عدت للکافرین خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، کوئی ان کے لیے رحمت اور کرم کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ دوسرے فرمایا وہ جنہوں نے لوگوں کے حق کھائے ہوں گے، لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، ان کو میدان معاشر میں روک لیا جائے گا، تو نے فلاں فلاں پہ ظلم کیا تھا، تم نے فلاں مخلوق پہ ظلم کیا تھا، تم نے فلاں کا حق کھایا تھا، فرمایا وہ حق اس کا دلوایا جائے گا۔ یہ دوسری طرح کے لوگ ہوں گے۔ حقوق العباد، لوگ سمجھتے ہیں کہ بندوں کا حق ہی کوئی نہیں، اپنے ہمسائے کو تنگ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو تنگ کرتے ہیں، غیبت چغلی ان کے کردار کشی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ فرمایا اور کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، فرمایا ان کو روک لیا جائے گا، ان کا حق جو مظلوم ہوگا اس کو دلایا جائے گا۔ تیسرے فرمایا پھر وہ ہوں گے جنہوں نے حقوق العباد پورے کیے ہوں گے، بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہوگا اور خدا کو مانا ہوگا، مصطفیٰ کے غلام ہوں گے۔ فرمایا ان سے جو کوتاہیاں، جو سستیاں، جو ان کے ذاتی گناہ ہوں گے، فرمایا میرا اللہ پرواہ ہی نہیں کرے گا، اللہ کہے گا ٹھیک ہے کچھ نہیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ لوگوں سمجھ یہ آتی ہے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نبی کی ہمیشہ غلامی کرنا، ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہنا، اور انسانوں کے اور مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنا، اور پھر اپنے آپ پہ گناہوں سے بچنے کی توفیق۔ اگر ذاتی گناہ، ہم سب گناہ گار ہیں، اگر یہ ذاتی گناہ ہو گئے تو سمجھ لو اللہ پھر بھی رحمت، یقین اپنی رحمت فرمائے گا۔ بندوں کے حقوق اور شرک اور رسالت کے حوالے سے ہمیشہ زیرو ٹالرنس پہ چلنا، میرا اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ